السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت دنیا میں تشریف لائیں کہ جب اہل قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل کا واقعہ ہے، اور بعثت کے وقت رسول خدا کی عمر مبارک 40 سال تھی، یعنی جب ام المومنین حضرت حفصہ پیدا ہوئی تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور حضرت حفصہ حضور سے 35 سال چھوٹی تھیں۔ آپ کے والد گرامی اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت مظعون تھیں، جو کہ مشہور صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت حفصہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر کے ساتھ ہی آپ کے تمام خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت حفصہ بھی 10 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھیں۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، جو اسلام کے بالکل اوائل میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے تھے۔ حضرت خنیس حبشہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن ہجرت مدینہ سے قبل آپ واپس مکہ تشریف لے آئے تھے، جہاں آپ کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو حضرت حفصہ بھی اپنے شوہر، والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہجرت کی تکالیف برداشت کیں، اور مدینہ کی ایک قریبی بستی قبا میں سکونت اختیار کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جب اسلام و کفر کا پہلا معرکہ غزوہ بدر با ہوا تو حضرت خنیس کے قبیلے کے افراد نے بھی اس غزوہ میں حصہ لیا اور جرأت اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں آپ کفار کا بے باکی سے مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے، اور پھر انہی زخموں کی وجہ سے درجہ شہادت پا گئے۔ یوں حضرت حفصہ شادی کے چند ہی سالوں میں شہید کی بیوہ بن گئیں۔ عدت کے دن گزرے، آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو اپنی صاحبزادی کے لیے سخت پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ آپ جلد سے جلد ان کو کسی قابل اعتماد رفیق کے ساتھ شادی کے بندھن میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بس اسی مقصد کے لیے حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عثمان غنی کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی، لیکن ان دونوں نے معاذرت کر لی۔ بالآخر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی اس مشکل کو بیان کیا تو رسول خدا نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا، اور حق میں ہر 400 درہم کے عوض حضرت حفصہ کو حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین ہونے کا اعلیٰ اور عرفہ درجہ نصیب ہو گیا۔ حضرت حفصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے نکاح میں موجود تھیں۔ ہر زوجہ محترمہ کے لیے الگ الگ رہائش مہیا کی گئی تھی، جو ایک حجرہ پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک حجرہ حضرت حفصہ کو عطا کیا گیا۔ حجرے کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت حفصہ کو بھی مسجد نبوی کے شرقی جانب حجرہ ملا تھا۔ فقر کا یہ عالم تھا کہ آرام کرنے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا بستر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اکثر گزر اوقات دودھ اور کھجوروں پر ہوتی تھی، اور ہفتوں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ حضرت حفصہ سے 60 روایت منقول ہیں، ان میں سے 40 احادیث مبارکہ آپ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق سے سماعت کی ہیں۔ ان احادیث میں سے 4 متفق علیہ
6 صحیح مسلم میں اور باقی 50 احادیث کی دیگر کتب میں ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے پاس قرآن مقدس کا ایک ایسا نسخہ موجود تھا کہ جس کی نقول کروا کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں بھیجیں تاکہ پوری امت اختلاف و انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ آج جو ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں وہ اسی مصحف شریف کی ایک نقل ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ بعض لوگ ام المومنین کے سیرت و کردار پر تعین و تشنیع کے لیے کچھ بے بنیاد روایت بھی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ نے قرآن مقدس کے کاتبین سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 پر پہنچو تو مجھے خبر کر دینا، میں اس کو جس طرح چاہتی ہوں لکھواؤں گی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جنگ جمل میں حصہ لینا چاہتی تھیں، لیکن آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس جنگ میں براہ راست شرکت کرنے سے باز رکھا۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ذی وقار کے مقام پر پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو ایک خط لکھا جس میں حضرت علی اور ان کے سپاہیوں کے محاصرہ ہونے کی خبر دی۔ یعنی خط میں یہ خبر دی گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کی سپاہ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ خبر ملنے کے بعد حضرت حفصہ نے خوشی منائی تھی اور بنی عدی کے بچوں کو جمع کیا اور اپنی کنیزوں کے ہاتھوں ڈھول وغیرہ دے کر اشعار پڑھنے اور رقص کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئیں اور حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نیابت میں بطور ناشناس اس شادی کی محفل میں بھیج کر حضرت حفصہ کو سرزنش کی، جس کے بعد حضرت حفصہ بہت شرمندہ ہوئیں اور اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دوستو یاد رہے کہ ایسی تمام روایت کی اسناد یا تو ملتی ہی نہیں یا پھر بہت ضعیف ہے کہ جن پر اکابر علماء اکرام یقین و اعتماد نہیں کرتے۔ ہاں البتہ صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ اختلاف سے سخت نفرت فرماتی تھیں۔ اسی وجہ سے جب جنگ صفین کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اس کو فتنہ سمجھ کر خانہ نشین رہنا چاہتے تھے، لیکن اماں حفصہ نے فرمایا گو کہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تاہم تمہیں شریک رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہوگا اور ممکن ہے کہ تمہاری عزت گزینی ان میں اختلاف پیدا کر دے۔ ام المومنین حضرت حفصہ کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ تو پہلے شوہر سے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد ہوئی۔ جب آپ کی عمر 60 سال کے قریب ہوئی اور آپ نے زندگی کے دروازے پر موت کی دستک محسوس کی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو وصیت فرمائی کہ غابہ میں جو بھی مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ اس کے بعد آپ شعبان 45 ہجری میں انتقال فرما گئی اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملوکیت کا زمانہ تھا۔ مروان بن حکم اس وقت مدینہ کا گورنر تھا جس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قبر تک لے گئے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ام المومنین حضرت حفصہ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی سن وفات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 41 ہجری میں وفات پائی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ اگر سن وفات 45 ہجری قرار دیا جائے تو آپ کی عمر 63 سال بنتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی تھی، لیکن یہ روایت علماء اکرام کے نزدیک غلط ہے۔ دوستو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے۔ دعا ہے رب العالمین آپ پر لاتعداد رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب ہو، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ
یا دیدہ دا رشتہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔